بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ اللہ کی توفیق اور رحمت سے سیکھ لیا تھا۔ آج آیت نمبر 21 سے انشاءاللہ العزیز ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ یا ایھا الناس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھو، اے، الناس لوگو، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے اس رب کی، الذی کا یہاں معنی اپنے اس رب کی جس نے خلقکم، تمہیں پیدا فرمایا، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی پیدا فرمایا جو من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یعنی اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تم اس کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی، وہ جس نے، یعنی اس رب کی عبادت کرو جس نے جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، بچھونا، والسماء، اور آسمان کو، یعنی آسمان کو بنایا، بناء، چھت، وانزل، اور نازل فرمایا، من السماء، آسمان سے، یعنی اتارا آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر اس نے نکالا، بہی، اس کے ذریعے، یعنی اس پانی، اس بارش کے ذریعے، من الثمرات، پھلوں میں سے، اجناس میں سے، رزق لکم، رزق تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس تم نہ بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم، جبکہ تم، تعلمون، جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ وَإِنَّ، اور اگر کنتم، تم ہو، فی ریب، کسی شک میں، مما، اس کے بارے میں، یعنی اس کلام کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے نازل فرمایا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، یعنی اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاتو، تو تم لے آؤ، یعنی اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام ہے، تو پھر تم بھی لے آؤ، فاتو، تو تم لے آؤ، بصورت، کوئی ایک صورت، من مثلی، اس جیسی، ودو، اور تم بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگاروں کو، یعنی تم بلا لو مدد کے لیے اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جن جن کو بلا سکتے ہو بلا لو، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے، یعنی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، کسی انسان کا ہے، تو پھر تم بھی ایسا کر دکھاؤ۔ فَإِن، پھر اگر لم تفعلوا، تم نہ کر سکو، یعنی تم ایسا نہ کر سکو، وَلَا تفعلوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا، تو ڈرو، النار التی، اس آگ سے، وقودها، ایندھن ہے جس کا، الناس، انسان، والحجارہ، اور پتھر، یعنی انسان اور انسانوں کے پوجے جانے والے پتھر، اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، وبشر الذین، اور خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو آمنو، ایمان لائے، ان لہم،
وبشر الذین، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان لہم، کہ ان کے لیے ہوں گے جنات، باغات، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا، جن کے نیچے الانہار، نہریں، کلما، جب بھی روزے کو انہیں دیا جائے گا، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، کوئی پھل، رزقاً، رزق کے طور پر، قالو، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی، یہ تو وہی ہے جو رزقنا، ہمیں دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، واتو، حالانکہ انہیں دیا جائے گا، بھی، اس سے، متشابہا، ملتا جلتا، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں یعنی اس جنت میں، ازواج مطہرہ، بیویاں ہوں گی پاکیزہ، جوڑے ہوں گے پاکیزہ، وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ آیت نمبر 25 تک ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس کو کنسیڈر آیت نمبر 24 تک ہی کرتے ہیں، 25 کو دوبارہ ہم پڑھ لیں گے، چونکہ اس سے پھر سبق کی مقدار بڑھ جائے گی۔ تو آیت نمبر 21 سے لے کے 24 تک کل الفاظ کی تعداد ہے 75۔ اس 75 میں سے 36 الفاظ وہ ہیں جو ہم نے پہلی بار سیکھے ہیں، گویا 39 الفاظ وہ ہیں جو اب تک یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 تک ہم سیکھ چکے ہیں۔ ان 4 آیتوں میں 21 سے لے کے 24 تک جو ہم نے 36 الفاظ سیکھے، ان کی آگے آنے والی تعداد کے لحاظ سے 2414 الفاظ، یعنی کل 91,265 میں سے مزید 2414 الفاظ ہمارے کور ہو گئے ہیں، اور پچھلے 22,132 آیت نمبر 20 تک ہمارے کل 22,132 ہوئے تھے، جو کہ کل الفاظ کا 24% تھے۔ تو یہ ملا کے اب 24,546 اور کل الفاظ کا 27%، یعنی کل الفاظ اب تک جو ہم نے سیکھے ہیں ان کی تعداد ہے 164، اور 164 الفاظ سیکھنے کے نتیجے میں ہمیں پورے قرآن حکیم کے الفاظ کا 27% حصہ ہمارا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے کور ہو گیا ہے۔ یہاں بھی میں الفاظ کی تعداد کے اعتبار سے کئی الفاظ 100 150 کی تعداد میں ہیں، تو اس کے نتیجے میں یہ 2414 الفاظ کا ہمیں الحمدللہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس اعداد و شمار کے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم کو حوصلہ ہو کہ اتنی تھوڑی مقدار سیکھ کے ہم قرآن حکیم کا اتنا کثیر حصہ الحمدللہ آگے چل کے ہمیں آسانی ہوگی، اور اس کی وجہ وہی ہے جو رب ذوالجلال کا فرمان ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اور دوسری بات
جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور اسے سکھائیں۔ رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم کو حقیقی معنی میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام بشارتوں کا اپنی رحمت و کرم سے ہمیں حقدار بنا دیں جو قرآن حکیم سیکھنے والوں کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔